وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بے مقصد اور بغیر کسی غرض کے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اسلام کے بعد سب سے اہم چیز جو انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، انسان کے زندگی کے لیے اللہ رب العالمین کے واضح قسم کے احکامات موجود ہیں، اور انہی احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے طریقے سے سکھلایا اور بتلایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس حکم کو اپنے ارشادات سے واضح فرماتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر، جیسے کہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، عملی طور پر اس حکم کو سکھلاتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا جاتا تھا، کوئی کام کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انکار، اس پر نکیر اور اس کو ناپسند نہیں فرماتے تھے۔ سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بغیر کوئی بھی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل ہے اس کے لیے ضروری ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ علم کہتے ہیں وقت کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت پروردگار عالم کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ادا فرمایا۔ اگر مطالبہ ہو اور اس کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن طریقہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تو وہ عمل بہت بار قبولیت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ حضرت مولانا محمد یونس رحمہ اللہ ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک عالم حاضر ہوئے جو مشکات تک اسباق پڑھاتے تھے، اور عرض کیا حضرت عجیب قسم کی بے چینی کے اندر مبتلا ہوں، اور دل ہر وقت خوف زدہ ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ جیسے بہت بار ہوتا ہے انسان ایک عجیب قسم کے بے چینی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ پہلی چیز، جیسے گزشتہ کل عرض کیا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور دوسری چیز مضان سنت کو تلاش کریں کہ اس عمل کے لیے، اس عمل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ادا فرمایا۔ مثال کے طور پر ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ ہماری مجبوریاں ہیں، اگر وہ نہیں کیے جائیں گے
تو انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انہی چیزوں کو اس طریقے کے مطابق کیے جائے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہی چیزیں جو ہماری ضرورت ہے یا وہ عادت ہے، وہی چیز بعین ہی عبادت بن جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عالم حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، وہ جو بے چینی کی کیفیت تھی وہ اب بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب افشانی زیدہ مجدہم سے ایک بار پوچھا گیا، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ ایسا مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ میں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اور اس قصے کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا جی حضرت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک شخص ایک بزرگ اور عالم کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال کیا کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس عالم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ مچھلی خریدیں، خشک قسم کی مچھلی، تر نہ ہو، بالکل خشک مچھلی خریدیں، اسی مچھلی کو پھر پکائیں اور پکانے کے بعد اس پر اچھی طرح نمک لگائیں اور اس کو کھا لیں اور پھر سو جائیں، تو آپ کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص نے اسی طرح کیا، مچھلی خریدی اور اس کو پکایا اور نمک لگایا جیسے ان سے کہا گیا تھا، اور وہ سوئے۔ تو رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تو کسی چشمے پہ بیٹھے ہوئے پانی پی رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا سے اچھا شربت وہ پی رہے ہیں، یعنی غرض پینے کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب چیزیں تقریباً اس شخص نے خواب میں دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو اگلے دن وہ شخص بہت غصے کے ساتھ اس عالم کے پاس آئے، بزرگ کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کیا کہا؟ تو عالم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ نے ایک کام ایسا کیا کہ اس کام کی وجہ سے آپ اس بات کی طرف مجبور ہوئے کہ آپ پانی دیکھیں۔ مثلا مچھلی از خود وہ پیاس کا باعث بنتی ہے، پھر جب بالکل خشک ہو اور پھر اس پر اچھی طرح نمک لگا لیا جائے تو ہر لحاظ سے وہ پیاس لگتی ہے۔ تو حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ دیکھیں، اپنی زندگی کو ایسا بنایا جائے اور اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ ہماری یہ زندگی اور ہمارا یہ عمل یہ ہمیں خود مجبور کرے کہ خواب میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ عزیزان محترم، کوئی بھی عمل اس وقت قابل قبول ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت بخشیں گے جب وہ سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔